اب آپ دیکھیں جو پیچھے آئی تھی وہ جو بہت مشہور ہے لقمان علیہ السلام، سورہ 31 سورت اس کی 12ویں آیت ہے 12 آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دانائی دی یہ کہ وہ اللہ کے لیے شکر کرے، اور جو کوئی شکر کرے گا بس بے شک وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرے گا، اور جو کوئی کفر کرے گا بس بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریف قابل ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول یا نبی کہا یا نہ کہا، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں، انہوں نے کیا پیغام دیا وہ بھی ذکر کیا۔ تو پہلی بات تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی۔ حکمت وہی آ گئی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، دانائی، عقل مندی، اور یہ کہا کہ شکر کرو اللہ کا۔ اب آپ دیکھیے پوائنٹ سمجھتے جائیے، شکر کرنا اللہ کا یہ ایک آرڈر ہے، تو دانش مند آدمی شکر کرے گا، عقل مند آدمی شکر کرے گا ہر اس بات کا، جو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر تو ایک مروج ایک زبان پہ کیا چال ہے اللہ کا شکر ہے، ایسے جھوٹ نہیں بولے اپنے آپ سے، اندر میں مایوس ہے، اللہ سے جیلس ہے، اللہ سے ریونج لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اندر سے تو جل رہے ہیں، اوپر کہہ دے شکر ہے۔ یہ موقع شناختی اور چلاکی نہ چلے، جب آپ کہیں اللہ کا شکر ہے تو مین کریں کہ واقعی اللہ کا آپ شکر کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں کچھ زبان پہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ موقع شناس نہ بنے پلیز۔ میں آپ کو تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ تو مین کریں، مین، تو وہ اللہ نے ان کو کہا، آرڈر دیا لقمان علیہ السلام کو یہ کہ شکر کر اللہ کا۔ تو اس کے معنی انسان اللہ کہتا ہے بہت جگہ آتا ہے نہ شکر ہے، شکر کرتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنی پرابلم بتاتا رہتا اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر رکھی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی اور میری یہ پرابلم سالو کر، پھر میں دیکھوں گا پھر آیت وایت قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرا پہلے موقع جو ہے مسئلہ سالو کر دے، اس وقت میں یہ سالو ہو جائے پھر میں دیکھوں اللہ کی کتاب کو غور کروں گا، فکر کروں گا، پہلے میرا یہ پرابلم سالو ہو۔ تو کنٹینیوس جب وہ سالو ہوتی ہے بھول جاتا ہے، پھر دوسری لے آتا ہے ایک اور پھر نہیں اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے جیسے ہمارا نہیں ایک میں باس ہوں فرض کریے، میرے نیچے 10-15 آدمی ادھر آؤ یار باسو یہ کام کرنا جا کے، چلو بھائی ادھر سلائڈ جلاؤ، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، تو ہم نے اللہ کو ایسا اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ میرا یہ کر دے، اللہ یہ میرا کر دے، اللہ میرا وہ کر دے، اللہ یہ کر، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دے۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ حکمت دیکھیے، حکمت لقمان علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا کہ شکر کر اللہ کا، اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی نفس کے لیے شکر کر رہا ہے، اسی کا بھلا ہوگا۔ اگر وہ اللہ سے شکر کرتا رہے گا تو اس کی نفسیات میں اسی کا بھلا ہوگا، وہ اسی کے لیے بہتری ہے۔ وَمَن كَفَرَ، جو کوئی کفر کرے گا، نہیں شکر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تو غنی ہے، اگر آپ نہیں کر رہے شکر اس کا کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ یعنی اگر میں آپ کو شکریہ تھینک یو کہہ دوں تو آپ ذرا کچھ محسوس کریں کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا۔ اللہ کو اگر آپ شکر کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نہیں شکر کریں تب بھی کوئی نہیں فرق پڑے گا اللہ کو، لیکن اگر اللہ کا آپ شکر کریں گے تو آپ کو فرق پڑ جائے گا، آپ کی نفسیات میں فائدہ ہو جائے گا، اٹ ول بی بیٹرمنٹ فار یو، آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ شکر کریں گے اللہ کا۔ وہی کہہ رہا ہے اپنے نفس کے لیے شکر کر رہے ہیں آپ، اللہ کو کچھ نہیں فرق پڑ رہا، اللہ غنی اور تعریف کے قابل ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو سورہ لقمان جو ہے، سورہ لقمان نام بھی ان کے نام سے لقمان، لقمان 31 سورت اس کی 13 اور 17 آیت۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ میں دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں ساتھ میں، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اور لقمان
جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس بے شک یہ ایک عظیم ظلم ہے. تو نمبر 1 یہاں پر آپ غور دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ تم اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 1 یہ کیا ہے؟ حکمت. لقمان علیہ السلام جو ہے یہ حکمت کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ حکمت ہے. اور یہ یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی آدمی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو یا بدھسٹ ہو یا ایون ایتھیسٹ ہو، جب سیریس سچویشن میں آتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے. چاہے کتنا انکاری ہو اللہ تعالیٰ کا، پوری زندگی انکار کرتا رہے، لیکن جب پرابلم میں آتا ہے تو خدا اللہ کا کسی بھی نام سے اللہ کو پکارتا ہے. اور یہ قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کہہ دینا تو یہ کہ اس کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اللہ اور انسان میں اور جانور میں، آپ چاہے جانور بندر کو خدا مان لیں، ہنومان، اس سے کیا فرق پڑا؟ بس سب کو معلوم ہے یہ بندر ہے. اللہ تعالیٰ کو بندر، مطلب اللہ تعالیٰ اور بندر کی کیا مطلب مقابلہ ہے؟ گاؤں کو خدا بنائے بیٹھے ہوئے. سب کو ایکچولی ان دا ٹرو سینس معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ. مان آپ کچھ بھی نہیں سکو، اللہ کا بیٹا مان لے، اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ doesn't make a difference. They know it exactly. He is not the son of God. In true sense, believe کریں آپ. تو کسی کو کچھ بھی بنا لیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرائیں، یہ ہماری فطرت ہر انسان کے اندر ہے. کر رہے ہیں ہم شرک وہ الگ بات ہے، کیونکہ ہمیں اعتماد صحیح طریقے سے جب آئے گا ہم اللہ کی آیت کی وضاحت. تو اللہ تعالیٰ کے لقمان علیہ السلام نے جو پہلا حکم دیا بیٹے کو شریک نہیں کرو، اور یہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے. اے میرے بیٹے صلاۃ قائم کرو. دوسرا پوائنٹ، ایک تو شرک نہیں کرو، پہلا شرک نہیں کرو پھر صلاۃ قائم کرو. کون سی صلاۃ قائم کرنے ہو؟ یہ لقمان علیہ السلام کون سی صلاۃ قائم کر رہے تھے؟ 50 کیا کس طرح کا؟ وہی صلاۃ جو ہم قائم کریں وہی لقمان صاحب کے بیٹے اور اپنے بیٹے کو آرڈر دے رہے ہیں. جو ہم صلاۃ کریں، یا بنی اقیم الصلاۃ، وہی صلاۃ ہم صلاۃ قائم کیے ہوئے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے ساتھ امر کرو، یہ ایک آرڈر دیا انہوں نے. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر ہے یعنی بہروپ ہے اس سے منع کرو. مطلب جو بیکار باتیں ہیں اس کا ذکر بھی نہ کریں آپ، منع کریں. تو اس کا اللہ معروف، اللہ کی کتاب ہے، ایسن چیز آیات ہیں معروف ہیں، جانی پہچانی ہے. اللہ کی آیت ہر انسان کی نفسیات میں ہے. آپ اللہ کی آیت بتائیں، یہ معروف ہے. معروف اللہ کی آیت ہے، یہ سمجھ لیں آپ. پہچانتا ہے ہر انسان کے جب سامنے آیت پیش کی جاتی ہے وہ پہچان جاتا ہے فوراً کہ اللہ کی طرف سے انسانی بات نہیں ہے. تو یہ اس کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو جو تمہارے پاس پہنچتی ہے. یعنی ہمارے پاس دنیا میں ہماری زندگی میں کچھ باتیں ہمارے ایکشنز کا ریئیکشن ہے. کچھ ہم ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. اور کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ جتنا ذات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. اتنی خاتون بیٹھی ہیں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، کیا عورت ہوتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے مرد ہوئے ہیں؟ نہیں. آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ اپنی مرضی سے ہیں؟ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کی مرضی سے نہیں ہے. آپ پاکستان میں، امریکہ میں نہیں ہے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. یہ وہ احکام ہے جو آپ کی مرضی سے نہیں ہے، اور جو آپ کرتے ہیں اس کا آپ کا جواب دہی ہے. لینگویج اردو بول رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں یا فرینچ بول رہے ہیں یا جرمن، یہ آپ کے مرضی نہیں ہے. تو اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو پہنچتی ہیں. زیادہ ایک بم پھٹ گیا، نقصان ہو گیا، بچ گئے لیکن نقصان ہو گیا، یہ آپ کی مرضی تھی کیا ایسا ہو جائے میرے ساتھ. تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ، وہ صبر کرتے مَا أَصَابَكَ. جب وہ کہہ رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے صبر کرو جب تمہارے پاس کوئی چیز پہنچے اللہ کی طرف سے جس میں تمہارا ایکشن نہیں ہے. اس میں مایوس ہو کے اللہ سے ناراض نہ ہو کے بیٹھ جا. صبر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ حکمت ہے کہ آپ صبر کریں جو آپ کے پاس اچھا پہنچے یا برا پہنچے، مگر آپ صبر کریں. برا پہنچے تو مایوس نہ ہو، اور اچھے پہنچے تو اترائے مت کہ میں نے کچھ کر ڈالا. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ایک سارے جو امور، امر کی جمع امور ہے، جتنے بھی امور ہیں اس کا عزم کرنا.
یعنی پکا ارادہ کر لینا ہے یہ کہ صبر کریں جب آپ کے پاس کوئی چیز پہنچے اللہ کی طرف سے جس میں آپ کا دخل اندازی نہ ہو، اس پہ صبر کر لینا. یہ ایک بہت جتنے تو امور ہیں ان پہ وہ ہے، یعنی کہ عزم کرنا، یعنی دوسرے ہمت کو حوصلے کا کام ہوگا وہ. اچھا اب آگے دیکھیے 3 باتیں ہو گئی ہیں. صلاۃ کا ہو گیا ذکر، یہ تو اللہ نے کرنے کو کہا، شرک مت کریں، صلاۃ قائم کریں. اب یہاں پر کوئی نیگیٹو بات بھی آئے گی. سورہ لقمان 31 18 19، یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور لوگوں کے لیے اپنے گال غرور سے مت پھلاؤ، اور زمین پر شادمانی، خوشی سے جشن یا رنگ ریلیاں منانا. یہاں اکڑ کر لکھ دیتے ہیں لوگ، اکڑ کو میں بھی سمجھاتا ہوں، اکڑ کر اس کو میں ایکسپلین کروں گا. بے شک اللہ کسی دھوکے باز، فخر کرنے والا یا شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے جناب، یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بول رہا ہے کہ لوگوں اپنے گال جو ہے، یہ گال نہیں، گال غرور سے مت پھلاؤ. کتنے ہزار ایسے ہیں جو باس پھلائے ہوئے ہر وقت اپنے جو سبارڈینیٹس کے آگے. پھلاتے نہیں پھلاتے آپ لوگ؟ بتائیں آپ، سوچیں. نوکرانی کام کرنے والا آ رہا ہے یا اس کے آگے اگر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پھلائے ہوئے کر لے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نواز رکھا اس سے. وہ بیچارہ دبا ہوا، وہ پھلا نہیں رہا، آپ پھلائے ہوئے. تو عقل مند اور دانش مند کون ہے؟ وہ نہیں پھلائے گا. یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. آپ بتائیں، آپ یہ حکمت ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے لوگوں تم اپنے گالوں کو غرور کے ساتھ مت پھلائیں. اگر کوئی چوٹ لگ گئی پھول رہا ہے تب کیا کر سکتے ہیں؟ مگر وہ پھلانا دوسرا پھلا ہوا غرور سے جو ایک پھلاتا آدمی وہ سب پہچانتے ہیں. اور سارے جو بیچارے سبارڈینیٹ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو باس ہے اس کی نگاہ دیکھا تو یار یہ تو بڑا مغرور آدمی ہے. سنا ہوگا آپ نے، میں نہیں کہہ رہا، وہ سمجھو کتنے اسے پھلا رکھے کر لے. اور اگر خود پھلا رہے ہیں تو اس کو مت پھلائیں. اگر آپ حکمت والے نہیں ہیں، چلاک ہیں، تو آپ پھلائے رکھیں گے. یہ سمجھتے جائیں آپ، یہ حکمت سیکھنے آئے آج آپ. دانائی حکمت والا اور عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا، وہ فوراً سیکھ لے گا. اور جو دوسرا ہے وہ اس کے ساتھ پرابلم ہے. اچھا دوسری ایک چیز ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. یہ اکڑ لکھ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو اس کے معنی جو ہے وہ ہے شادمانی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شادمانی، خوشی سے جشن، رنگ رنگیلیاں منانا. دیکھا ہوگا جب یہ پروسیشن نکلتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہو لوگ کس طرح چل رہے ہوتے ہیں ڈھول کے ساتھ. نہیں دیکھا؟ فیسٹیولز میں لوگ کیسے چل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھا کیا بھی کسی نے؟ اب یار بتاؤ. ہاں یہ ہو رہا ہے. یہ ناش ٹائپ چیز جو ہے نا، اس کو اللہ منع کر رہا ہے. یہ چال نہیں چاہیے آپ کی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مقصد ہے، لائف میں پرپز. تو اللہ تعالیٰ اس کو اکڑ لفظ ہی کہہ رہا ہے. یہ جو خوشی کا انداز ہے نا، ہر وقت اترا کے چلنا دنیا میں، یہ یوں، یہ چال باقا چال تک کو منع کر رہا ہے. امیجن کر رہی ہے، یہ آپ کی سائیکی بتا رہی ہے آپ کی چال، کہ آپ کی کھوپڑے میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہا ہے کہ چال میں بھی بڑا پرابلم ہے. چال کو بھی بڑا ہی احتیاط سے چلنا ہے آپ کو. چال جو ہوتی ہے انسان کا اندر کا نفسیات کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ اس طرح چالنا چلیں آپ. اور اللہ آگے بتا بھی رہے کہ بے شک یہ کون ایسے چلتا ہے، یہ بے شک شیخی خورا ہے، فخر کرنے والا ہے، کلّ مختال فخور. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چلتے بھی ہیں ایسے اترا کے، یا اکڑ کے، یا شادمانی، دوسری خوشی سے یا جشن رنگ رنگیلیے سے منانا. اور یہ ایکچولی کیا ہے؟ بیسیکلی فخر کرنے والے ہیں، فخر کرتے ہیں یا شیخی خوری کرتے ہیں، اور اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. تب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے کو ایسا نہیں کرنا ہے.
تو اگر آپ کریں گے تو آپ حکمت پہ عمل نہیں کر رہے. جو یہ حکمت کون بتا رہا ہے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں, اور ہم بھی ایک طرح سے سب ان کے بیٹے ہیں. پیغمبر ہمارے سب باپ دادا ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بائی نیم ہے. بہرحال آگے دیکھیے کیا ہوا اسی کنٹینیوٹی میں, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر, اور اپنے آپ کو اپنی آواز سے دھیما رکھ یا نیچے رکھ. تحقیق سب آوازوں سے زیادہ مکرو بری آواز گدھے کی ہے. گدھا. اب دیکھیے کہ پہلے تو چال بتائی تھی, کیسی چال بتائی تھی نا, مانا جس چال. اب دوسری بتائے چال ہونی کیسی چاہیے؟ اعتدال. اب وہ اعتدال میں کہ مقصد آپ کے ذہن میں کہ آپ کا مقصد, اس کے میں نے بریکٹ میں یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے اور رویہ, یعنی آپ کی چال میں باقاعدہ ہی ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی آپ کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں. الٹیمیٹلی ہر لمحہ آپ کنٹینیوس آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. ایوری مومنٹ آف یور لائف آپ اللہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی مر جائیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس جہاں سے آئیں, اور وہاں آگ ہے اور جنت باغ ہے. تو انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے, ہر وقت چال اس کی یہ ہو کہ میرا مقصد یہ کہ جنت میں جاؤں, اللہ کو راضی کروں ہر وقت. تو یہ چال میں ہونی چاہیے آپ کی. تو اللہ کہہ رہے اعتدال رکھو, زندگی میں ایک مقصد رکھو کہ میرا پرپز آف لائف یہ ہے کہ ٹو گین اٹین گارڈن جنہ. تو میں ایسی رنگیلے اونچا کٹک پٹک کام نہیں کر سکتا ہوں, مطلب یہ حکمت ہے. تو اپنی چال میں ایسی بات رکھے کہ آپ کو الٹیمیٹلی پتا ہو میرا رزلٹ یہ ہے. تو یہ ہر وقت اعتدال, یہ چال پہلے منع کر دی کیسی, اور چال بتا دی ایسی ہونی چاہیے. تو یہ اعتدال یعنی چال, اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا, یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو رویہ. اور زندگی طریقہ کیا ہونا چاہیے میں نے بتا دیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی زندگی گزارنا ہے, حکمت سے, دانائی سے. اور آگے لکھتا ہے کہ آواز بھی آ گئی یہاں پر. اچھا, گدھے کی آواز کو آپ کوئی ڈسکرائب کر سکتا ہے؟ گدھے کی آواز کو جب ایک تو برا تو بہت سمجھتے ہیں گدھے کی آواز. گدھے کی آواز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے عجیب بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک سب سے دھیمی رکھیں, اپنی آواز کو نیچے رکھیں, نیچے رکھیں اپنی آواز کو, دھیما رکھیں. کیونکہ سب سے بری آواز یعنی یہ برائی کی آواز, یہ بری نہیں, مکرو آواز گدھے کی ہے. تو ذرا گدھے کی آواز کو امیجن کریں. ایک تو لگا سانس اکھڑ رہا ہے, سانس نہیں, سانس اکھڑنا. تو سانس اکھڑے گا اور ایسی زور زور سے چلائے گا جیسے کچھ پریشانی ہوئی. نہیں سمجھے آپ؟ غور, میں آپ صحیح بتا رہا ہوں, آپ گدھے کی آواز کو غور سے سنیے آج کے بعد سے. نہیں, میں اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو کیوں سنوا رہا ہوں میں, کہ اللہ نے کہا ایسی نہیں لکھ دیں. ایسے اللہ کوئی بات جب لکھتا ہے اس کے مقصد ہے. تو وہ گدھے کی آواز پہ غور کریں. تو میں تو ابھی ایکسپریشن دے رہا ہوں. ایک تو لگے گا سانس اکھڑ گیا, اس کا سانس اکھڑ رہا ہے, سانس اکھڑ رہا ہے اس کا, اور ڈیپ بریتھ لے گا جیسے بہت بری حالت میں. حالانکہ وہ پریشان نہیں ہو رہا, آپ سمجھ رہے کہ پریشان ہو رہا ہے, وہ اس کی آواز ہے. آپ سمجھے میری بات کو؟ مگر آپ کو بری لگ رہی ہے کہ کیا مطلب عجیب افیکٹ آ رہا ہے آپ کو. دو باتیں آ رہی, کراہیت ہو رہی ہے اس سے, اور ایک ہی کہ لگ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہو گیا. اور ہو سکتا ہے آپ جا کے قریب ہو, جا کے دیکھیں کیا ہو گیا اس کو. ہوا کچھ نہیں ہوگا, وہ اسے اپنی آواز دے رہا تھا. وہ جیسے شیر ہے, کیا کہتے ہیں لائن, انگریزی میں کیا بولتے ہیں, روارز. تو وہ کیا, اس کا جو آواز ہے اس سے کوئی آدمی پریشان ہو رہا ہے. ہر ایک کا, ہر جانور کا, دا ڈاگ باکس, اردو میں مجھے نہیں آئے گا کہنا, کتا کیا کرتا ہے, بھونکتا ہے. تو کہتے ہیں نا, اسی طرح گدھے کی آواز جو ہے نا, وہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. انسان کی کیفیت ہوتی ہے, اور کب ہوتی ہے وہ دیکھیے. نیچے رکھنے کو کہا نا, اس کو آواز نیچے اوپر جب کرے گا تو اس کی آواز کیا ہو جائے گی. جب اس کی آواز اوپر ہو جائے گی تو کیسی ہو جائے گی, گدھے جیسی. اب آپ گدھے کو اور اپنے آپ کی اس آواز کو ملائیں گے جو اللہ آگے منع کر رہا ہے جس چیز سے. سورہ حجرات اس کی 49 سورت ہے, اس کی 2 اور 3. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول
کجہری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہیں اس کی انداز میں خطاب کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو. کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اب پتہ چلا کہ یہ آواز ہماری جو ہے کب گدھے جیسی ہو جائے گی؟ جب ہم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کریں گے. اے ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو آپ بتائیے نبی کی آواز سے بلند آواز کیسے ہوگی؟ جب قرآنی آیت بتائی جائیں گی آپ کو اور اس کی آیت کی جو سینس ہے، یہ نبیوں نے تو آن کے ہمیں کتاب بتائی، انہیں کتاب دی تھی نا اور حکمت دی تھی. تو ہر نبی جو آیات ہیں، جو کتاب ہے، کتاب میں جو باتیں لکھی یہ سب نبی نے بتائی. ساری نبیوں کو اللہ نے بتا دیا، نام بھی بتا دیے. 19 نبی کا میں نے ذکر بھی کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو گیا. اب یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں یہ سب نبی کا ہے، رسول کا قول ہے اور نبی کی بات ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کیا. لیکن کہے کون رہے؟ رسول اللہ یا انبیاء کو خطاب کر رہے ہیں قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب نہیں کیا قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام نے خطاب نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے آپ کو خطاب کیا ہوا نہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب نبیوں کی آواز ہے. اور جو کہہ رہے ہیں وہ اس پہ آپ اپنی آواز دکھا رہے ہیں اس پہ. اب آپ سوچیں آپ کی آواز آئی آپ کو اپنی کیسی شکل اپنی کیسی ہو رہی ہے؟ وہ شکل سمجھے گدھے کی ہے. جب گدھا جس طرح کر رہا ہے اس طرح آپ اللہ کی اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں. اور شیطان نے جب اللہ کے احکام کو منع کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اس بشر کو، تو اللہ کی نافرمانی کری اس نے. تو کیسی آواز ہوگی اس کی؟ گدھے جیسی. تو جب بھی آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی آیت کی تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ اونچی جو آواز کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے گدھے کی طرح ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. کراہیت آ رہی ہے دوسرے کو جو ایمان والا ہے، برا لگ رہا ہے اس کو. یہ ہے ایٹیچیوڈ آپ کا لائف کے ساتھ. تو یہ سمجھے یہ کہ آواز جو ہے گدھے کی اللہ نے ایسی نہیں لکھا ہوا قرآن میں، یہ کسی مقصد سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی کی آواز سے اوپر کرنا آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اور آگے لکھا ہوا دیکھیے، اور کہہ رہے ہیں مال ضائع ہو جائیں گے سارے. لکھا ہوا یہاں پر کہ جہری بعد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. یعنی احساس تک نہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے، اپنے جانے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی کر رہے ہیں اور کسی آیت کے خلاف کھڑے ہو گئے جذبات میں آن کے. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے نزدیک نیچا دھیما رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا، پرہیزگاری کے لیے لے لیا، اور ان کی مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو امتحان سمجھیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے اس شخص کا جب آدمی رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو دھیما نیچے رکھتا ہے. فزیکل آواز کے علاوہ کانشیسلی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول کا یہ قول ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، رسول یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کے آگے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے. تو اللہ نے امتحان لے لیا اس کے دل کا. یعنی کہ میں اوپر سے بول دوں اور اندر دل میں نہیں رکھ رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں، تو اللہ نے دل کا امتحان لیا. یہ یاد رکھیں کہ دل میں تو رکھا ہوا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے تو میں کروں گا وہی. تو اللہ نے یہ لکھ دیا قلوبہم للتقوی. یعنی آپ اوپر سے، یعنی کہ اوپر سے آپ نے بالکل آواز ہی آپ کی سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن اندر بہت چلا رہے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھیں گدھے کی طرح آپ خاموشی بھی چلا سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے نزدیک دھیما نیچے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی میں جی صحیح کہہ رہے ہیں اندر سے غلط کہہ رہے ہیں. اللہ کی آیت کے آگے بات تو یہی بتا رہا ہوں میں. اللہ نے ان کے قلوب، اللہ جانتا ہے کہ یہ اوپر سے تو نہیں کہہ رہا نا یہ، تو اللہ کے قلوب پرہیزگاری کے لیے امتحان لے لیا کہ اللہ تو دل جانتا ہے کہ تم نے واقعی اللہ کے رسول اور نبی کے نیچے اپنی آواز کو نیچے کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو اللہ جانتا ہے، امتحان لے لیا اس نے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کسی بھی بات کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے کسی بھی احکام جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کو واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے تو اس پر نیچے جھک جائیں، آواز کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی.
خالی یہ نہیں کہ آواز تو دماغ تو دل سے تقوی آپ کا ہے، تقوی کے لیے امتحان لے لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بخشش کر دے گا اللہ تعالیٰ، بخشش، آگ سے بچ جائیں گے اس دنیا میں، اچھی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کی زندگی، وقنا عذاب النار۔ تو یہ آپ کے ذہن میں سب باتیں آ رہی ہیں نا جناب، حکمت کی باتیں ہیں۔ اب یہ تو لقمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی، جو کہ میں پڑھ رہا تھا سورہ لقمان سے۔ کچھ آیات ہیں جو الاسراء 17 سے 23 سے 24۔ اب دیکھیے یہاں جو 17 کی جو میں سورت پڑھوں گا، 17 and 23 and 24، یہ کنٹینیوٹی میں ہے، اور یہاں پر بھی حکمت سے ریلیٹڈ آیات ہیں یہ ساری، اور آگے اللہ بتائے گا یہ حکمت کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ دے دیا کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کی، سوائے اللہ کی، سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارو۔ جس وقت وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں، بس ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکو، اور ان دونوں کے لیے کرم کیا ہوا قول کہو۔ اب جناب یہ ایک الگ موضوع بھی ہے کہ اولاد کا ماں باپ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، ایک الگ موضوع بھی ہے، لیکن کیونکہ حکمت میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ اولاد کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک ہوں یا دونوں، مطلب اکیلے والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے اولاد کا، اس کانٹیکس میں یہ بتا رہا ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، اف۔ تو آپ سے میں پوچھوں، ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو اف کیا مطلب، اف نہ کہو، کہ ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی آپ نے کہا اف، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے بڑھاپے میں کوئی بات کہہ دی تو آپ کہنے لیں اف؟ یہ جی نہیں، ابھی اف سنیں، اف کے معنی سنیں آپ۔ بے عزتی کرنا اپنے ماں باپ کی، توہین کرنا اپنے ماں باپ کی، ان کو نیچا دکھانا، حقارت سے ان کو دیکھنا بڑھاپے کی وجہ سے، یہ ہے اف۔ بلیو کریں آپ، اور ہر جوان آدمی بڑھاپے میں باقاعدہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اس کی سائیکی بننے لگتی ہے کہ ان کو بے عزتی سے دیکھ رہا ہے، بوجھ بنے میں مر جائے تو اچھا ہے، جائیداد پہ بھی قبضہ ہو جائے۔ بے عزتی کرنا، توہین کرنا، نیچا سمجھنا، حقارت سے دیکھنا، اور یہ جناب ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہوں، آپ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حکمت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ بلیو کریں آپ، یہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کوئی یہ ایسی چلاک بن جائے کریں بے عزتی، مگر مت بھولیں آپ بھی بوڑھے ہوں گے اور آپ کی اولاد سامنے آئے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اف کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا، لوگ اف تک نہ، وہ بڑا مشہور کیا ہوا اف تک نہ کہ آپ ماں باپ اف کے معنی سمجھیں آپ، بے عزتی کرنا، حقارت سے دیکھنا، توہین کرنا، اور جناب نیچا دکھانا، نیچا سمجھنا اپنے ماں باپ کو، تو یہ یاد رکھیں یہ اف ہے۔ تو یہ چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور نیچے اس سے ملتی، اس سے ریلیٹڈ آیت ہے پوری کنٹینیوٹی میں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے واسطے اپنے پروں کو نیچے رکھو اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے چھٹپن میں، بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی۔ یہاں لکھا ہے پر ہوتے ہیں، پروں کو
نیچے رکھو. پر کا مطلب ہوتا ہے جو اڑان ہوتی ہے. انسان زندگی میں اپنے ماں باپ سے بعض دفعہ آگے نکل جاتا ہے, اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کی اولاد ان سے آگے نکل جائے. تو اس اڑان کو اللہ کہہ رہا ہے نیچے رکھو, اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر, جیسے انہوں نے چھٹپن میں ہماری پرورش کی. نتھنگ, یہ کتنے سے قطرے سے تو آپ بنے, کیا نہیں کیا ماں باپ نے آپ کے لیے. وہ وقت سوچے جب آپ کی اولاد ہوگی, اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی کنڈیشن یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ. تبھی کہہ رہا اپنی اڑان کو یقین کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں بلیو کرنے میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں ان کے ماں باپ نے کتنی محنت کر کے ان کو کہاں پروان چڑھا دیا, اور آج ان کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. انہوں نے کس طرح مشکل کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جانتا ہوں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ واحد وہ ذات ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے کرنا چاہتے ہیں. باقی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں. صرف ماں باپ واحد ذات ایسی ہے. سائیکوپیتھ اور ایکسکلوڈ 1% کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. میجورٹی اللہ نے آیت میں جو لکھا ہے وہ حق اور باطل نہیں ہے. ہر ماں باپ کا یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے, اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ اڑان پڑھا, یعنی اپنے پروں کو نیچے رکھنے کا مطلب جو اڑان ہو گئی ان کی, جب وہ پھیل گئے اونچے ہو گئے, تو اپنی اولاد ماں باپ کو ماں باپ تک کہنا نہیں سمجھتے. ایسے بھی جانتا ہوں میں لوگوں کو, وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ بھی کہتے, شرمندہ ہوتے ہیں ہمارا باپ ڈرائیور ہے یا ہماری ماں ایسی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی بات بتائی ہے کہ اپنی اڑان اپنے پروں کو نیچے رکھو. کتنے بھی کچھ ہو جاؤ, یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف یور پیرنٹس. کچھ بھی نہیں ہو آپ. جو کچھ ہو وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہو. اللہ نے تمہیں اگر اڑان دے دیا, اونچا کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کروائی ہے اور ماں باپ کی اطاعت کروائی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروائی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو خالی چلاک بن جائیں, بنے چلاک, حکمت سیکھنے آئے, حکمت سمجھے کیا حکمت ہے, ماں باپ کو کیا درجہ دے رکھا ہے. تو نیچے رکھیں اپنے پروں کو, یا اپنے بازو پہلو کو نیچے رکھنا, بازو کو نیچے رکھنا, پروں کو نیچے رکھنا. مطلب جو آپ کو اللہ اڑان دے رہا ہے, کہتا ہے آج کل بہت اڑان ہے, بہت اڑ رہے ہیں آج کل اونچے آپ, اس اڑان کو اللہ کہہ رہا ہے نیچے رکھیں. اپنے ماں باپ کے سامنے مت بتائیں, ان کے لیے آپ کوئی ان کی اڑان ان کی خوشی ہے, مگر ان کو حقارت سے مت دیکھیں. آپ یہ بتا دیا میں نے, اف نہ کریں, سب نہ کریں, سب بتا دیا. اور جیسے وہ چھٹپن میں چھوٹے سے تھے آپ, اور پھر اللہ سے دعا مانگے جیسے چھٹ پہ انہوں نے ہماری پرورش کری, اے پروردگار تو بھی ہم پر رحم کر. ایسے یہ ہم پر اللہ رحم کرے جیسے انہوں نے ایسا کیا.